کتاب انسان کے جذبۂ عمل کو ترغیب دیتی ہے، اچھی کتابیں انسان کو مہذب بناتی ہیں، شخصیت کو نکھار اور وقار عطا کرتی ہیں۔ کتاب کی اسی اہمیت کے پیش نظر آج ہم رسم رونمائی کی تقریب انجام دینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، جس کا مقصد نہ صرف صاحب کتاب کی حوصلہ افزائی ہے، بلکہ اس بات کا بین ثبوت فراہم کرنا ہے کہ ہم کتاب کی اہمیت اور ضرورت کو آج کی سائبر دنیا میں بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید، ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید، اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب فسانہ ہے۔ اس دنیا رنگبو میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، ان میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے افصح اور سب سے مبارک کتاب قرآن مجید ہے، جس کی افضلیت اور حقانیت کا اعلان اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں جا بجا کیا ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شعبہ میں علمی اور ادبی سرگرمیاں اور تحقیقی سرگرمیاں قائم رہیں، اور اس پر اس وقت زور دیا جا رہا ہے۔ بعض میں ادب ہماری ہفتہ وار محفل ہوتی ہے، وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہے، اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے جو ایم اے کے طلباء خاص کر ہیں، وہ اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں، اپنی شاعری پیش کرتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے، اور اس میں ابھی تک ہم قائم اس کو کنٹینیو کرنے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں مشتاق صاحب، کوثر جی اور ہمارے ذاکر صاحب، ویس صاحب، ان سب نے کافی یہ رول ادا کیا ہے۔ ایک اور چیز جو سر ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک لوکل لیول پر، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری ہسٹری جو ہے جموں کشمیر کی، میں بات کر رہا ہوں کہ اردو ادب اور اردو زبان میں کشمیر کا کافی رول رہا ہے، اور میری یہ کوشش رہی ہے اور ہمارے ساتھیوں کی کہ ہم اپنے جو ادبا ہیں، اپنے جو اسکالرس ہیں، اپنے جو تخلیق کار ہیں جموں کشمیر کے، اس پر تھوڑا ہم لوگ دھیان دیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور اس سلسلے میں اس کی ایک کڑی ہے کہ انشاءاللہ ہم مئی میں ٹینٹیٹیولی ایک 3 روزہ سیمینار کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، جو جموں کشمیر میں اردو افسانہ پر انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ تو کوشش یہی ہے کہ جموں کشمیر کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے اردو ادب پہ، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور سلسلہ ہم شروع کریں انشاءاللہ رمضان کے بعد سر، وہ ہے میٹ دی ایمننٹ، کیونکہ کشمیر سے بہت سارے لوگوں نے، میں کتنوں کا نام لوں، یہاں بھی ایک کہکشاں بیٹھی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اردو ادب اور اردو زبان کی خدمت کی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم میٹ دی ایمننٹ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں عید کے بعد انشاءاللہ، جس میں ہم مقامی جو ہمارے ادیب ہیں ان کو بلا رہے ہیں، ان کو کے ساتھ میں بھی چائے کی ایک پیالی، اپنے بچوں اور ریسرچ اسکالرس کے ساتھ ان کا تعارف کہ انہوں نے کیا کیا، یہ کیسے اردو ادب میں آگے بڑھے، وہ بھی سلسلہ انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور آج کی جو یہ نشست ہے، آج کا جو پروگرام ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور مجھے انتہائی مسرت ہو رہی ہے، خوشی ہے کہ ہمارا اپنا کشمیر کا ایک نامور شاعر، پھر ہماری یونیورسٹی کا ہمارا ایک کلیگ اشرف عادل صاحب، میں ان کو پچھلے 20 سال سے جانتا ہوں، اور یہ ایک اور دوست ہمارے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فرید پروتی صاحب، ان کے دوست تھے، اور میری بھی ان کے ساتھ اچھی خاصی شناسائی تھی، تبھی سے تعارف ہوا تھا، اور میں سامع ان کے ساتھ ان ٹچ رہا ہوں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو لوکل مقامی جو ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان کی یہ عزت افزائی کر لیں۔ حق یہ ہے کہ ایک تخلیقی فنکار اپنی بساط کے مطابق یہی کرتا ہے کہ اپنی پیاس، اپنی تشنگی قاری کو، پڑھنے والے کو دیتا ہے۔ اپنی پیاس تو موجود ہی رہتی ہے کہ فنکار کی تشنگی بھی درد لیے اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ درد اور بڑھ جاتا ہے، جیسے جیسے درد بڑھتا ہے وجدان متاثر ہوتا ہے اور ویژن میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ اشرف عادل صاحب کے شعری مجموعے الہام سے پہلے میں موجود 62 غزلیں، ایک نعت اور ایک حمد، کل ملا کر 63 جو تخلیقات
ان صفحوں پر سجائی گئی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ شاعر نے دراصل اپنی تشنگی، اپنے باطنی کرب کے ساتھ اس طرح ہمیں قاری کو دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی پیاس اور اپنے درد کے تئیں زیادہ بیدار اور آگاہ ہو جائیں، اور یوں ایک فنکار جو ہے اس کے موضوعات جو ہے، اس کے شعری کردار جو ہے، ان کی پیاس قاری کی پیاس سے مل جائے اور درد اور بڑھ جائے، قرب میں اضافہ ہو، کیونکہ درد ہی سچائی کا عرفان ہے۔ شاعری عام طور پر ایک بے اطمینانی کے احساس جب آپ کے اندر پلتا ہے تو شاعری وجود میں آتی ہے، یعنی شاعری ہمیشہ بے اطمینانی کے لمحوں کی زائدہ ہوتی ہے۔ اگر آپ میری اس بات کے بارے میں مجھ سے دلیل پوچھیں گے تو میں اشرف عادل صاحب کی کتاب کی غزلوں سے چند شعر آپ کے اذہان تک ان کو منتقل کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ جنبش قلم ہے کہ اللہ کا کرم، مولا یہ لفظ لفظ بھی الہام ہی تو ہے۔ یعنی اس میں جس شعر سے اس مجموعے کا نام منتخب کیا گیا ہے کہ اس میں اس بات کا اندیاخ صاف دیتا ہے شاعر کہ میں جو کچھ محسوس کر رہا ہوں اس میں کوئی اور غیر مرئی قوت ہے جو مجھے اس کے لیے اکسا رہی ہے۔ میں شاید اس تبصرے کا آغاز ایک ناقد سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس ناقد نے بھی جامعہ کشمیر میں اقبالیات کے حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ بقول آل احمد سرور، غزل میں ذات بھی ہیں اور کائنات بھی ہیں، غزل میں ذات بھی ہیں کائنات بھی ہیں، ہماری بات بھی ہے تمہاری بات بھی ہے۔ اس بات میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اردو غزل کا دامن بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ شاعر انسانی ذات اور کائنات کو ایک ہی شعر میں قید کر سکتا ہے۔ اب جہاں تک جموں کشمیر کے ادبی دبستان کا تعلق ہے، یہاں کے شعراء نے بھی اردو ادب کی اس مقبول ترین صنف غزل کے دامن کو زینت بخشنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں اشرف عادل بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ الہام سے پہلے اشرف عادل کا ایک شعری مجموعہ شائع ہوا ہے جو کہ لذت گریہ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ یہ ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے جو 60 غزلوں پر مبنی ہے، نعت اور حمد کے بغیر، جو انہوں نے آن لائن مشاعروں میں شرکت کر کے کہی ہے۔ یہ پہلا شعری مجموعہ ہے، مطلب ہم اکثر ہمارے یہ تحقیق میں آتا ہے کہ جو سائبر ورلڈ ہے اس نے اردو کو کس طرح پروموٹ کیا۔ یہ کشمیر سے پہلا شعری مجموعہ ہے جو جو ادبی تنظیمیں آن لائن کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے کم سے کم میرے نظر میں 900 مشاعروں میں شرکت کر کے غزلیں کہی ہیں، اور ہم نے ان میں سے خالی 60 غزلوں کا انتخاب کیا ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ آن لائن جو ہمارا جو سائبر ورلڈ ہے وہ بھی اردو کے حوالے سے زبردست کام کر رہا ہے۔ دبستانی کشمیر میں اشرف عادل ایک محترم شاعر کا نام ہے۔ شاعر کی بیشتر اصناف کو چھوڑ کر اشرف عادل نے غزل کو اپنے پلکوں پہ سجائے رکھا ہے۔ ان کی شاعری میں جذبات اور احساسات کے چراغ روشن ہیں۔ انہوں نے سماج کی گود میں مسلسل رہ کر وہاں سے موصول ہوئے اجتماعی تجربات اور مشاہدات کو سادگی سے شعری پیکر میں ڈال کر قارئین کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے معاصر دور کے حالات و صدمات پر بھی نشتر چلائے ہیں۔ انسان کے درد کو اپنا درد محسوس کر کے تیرگی کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہیں۔ بقول شاعر، مغموم سب ہیں حالت کشمیر دیکھ کر، مغموم سب ہیں حالت کشمیر دیکھ کر، خاموش سب ہیں شور سے زنجیر دیکھ کر، جہان عشق میں ہلچل مچانے آیا ہوں، جہان عشق میں ہلچل مچانے آیا ہوں، نگاہ یار میں دنیا بسانے آیا ہوں، مجھے خبر ہے اندھیروں کا ہے سفر مشکل، تمہاری رات میں مشعل جلانے آیا ہوں۔ میں ان کو پچھلے 18 سال سے جانتا ہوں، ان پروفیشنل کیپیسٹی کے ساتھ بہت کام کیا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہمیں شعر بھی سناتے تھے۔ ایک ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اردو کے ساتھ اتنا ایکسپوجر نہیں رہا ہے، تو جب ہم اردو سن رہے تھے تو لگتا ہے کہ ایسا اردو ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ شاید ہم نے ایکسپوجر جو تھا اردو کا، ہم لوگوں نے اسکول سے لے کے یونیورسٹیز تک ہم نے اس زبان کو انڈرمائن کیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اس پہ جو کام کرنا چاہیے تھا
اس انسٹیٹیوشن میں یا پورے کشمیر میں، اس معاملے میں ہم وی آر لیگنگ بیہائنڈ، اور ایک اچھا خاصا اسٹریس اس لینگویج میں آنا چاہیے۔ میں پچھلے 16 سال یا 18 سال سے یہاں ہوں، میں نے اردو ڈپارٹمنٹ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ہم کمپیوٹر سائنس کے بالکل آگے ڈپارٹمنٹ ہے، مگر جو ایک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی جو اردو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے، جہاں پہ ایک ایکسپوجر سب کو ملے اس فن کا یا شاعری کا، جہاں ہم کو سیکھنے کو ملے، وہ اب تک نہیں تھا۔ میں نے یہ پہلی بار اس قسم کا انٹریکشن دیکھا جہاں پہ ایک انکریجمنٹ بھی ہے، بک ریلیز بھی ہے اور انٹریکشن بھی ہے، اور بہت کچھ سننے کو ملا۔ یہ اردو جو ہے اس کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو ملے، آگے بھی سننے کو ملے اور سیکھنے کو ملے، تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے اس کے آگے بھی۔ اور اشرف صاحب کو تو بہت مبارک، ان سے جو بک کا ٹائٹل ہے اور اس کا بک کا لاسٹ پیج ہے، تو اس میں ان کا ایک فوٹو ہے جو نا چنار کے پاس ہے۔ سو ان نے پچھلی بار بھی بولا کہ میرا ایک خاص رشتہ چناروں کے ساتھ ہے، یہ میری بات سنتے ہیں اور شاید سمجھتے بھی ہیں۔ تو آئی تھنک ایک ایسا رشتہ ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ بننا بہت ہی اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی کتابیں اور ایسی شاعریاں سننے کو ملے گا۔ محترم عادل اشرف صاحب، جو یہاں کے نان ٹیچنگ سٹاف کے امپلائی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کسی نان ٹیچنگ امپلائی کو ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے اس کو اپنا استاد قبول کیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو یہ ایک فخر کا مقام ہے ہمارے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور جو اتنے یہاں بیٹھے ہوئے ان سبوں کے لیے۔ صف سامعین میں استاد محترم اور باقی دوست، ہمارے اسکالرس اور اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ پہلے تو جب اردو کی بات آتی ہے تو اردو تو ہے ہی ایک میٹھی زبان۔ انہوں نے اپنی کتاب پر ایک شعر لکھا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا رہا۔ یہی اصل میں یہ انہوں نے اپنی کتاب میں تو اپنے انٹروڈکشن میں ہی لکھا ہے۔ مجھے بڑا اس سچویشن کو بڑا سوٹ کرتا ہے، کیونکہ عادل صاحب کو میں جب ابھی کہہ رہا تھا کہ ایک نان ٹیچنگ امپلائی سے اس نے یہاں کام شروع کیا، تو شاعری شروع کی، لکھنا شروع کیا، بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو پوسٹ گریجویٹ اردو کر کے نکلے، اسکالر ہو، یا گھر میں کوئی ایسا ہیریڈیٹیریل کچھ ایسا ہو کہ باپ شاعر ہو یا پردادا شاعر ہو یا خاندان میں کچھ وہ شاعری کے جین ہو، تو ایسے آدمیوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوپ اپ کرے سرکمسٹنسز سے، پھر شاعروں کا تنقید سنے، ادیبوں کا تنقید سنے، کیونکہ کرٹیسائز تو ہمارا تھوڑا زیادہ ہم انکریج تو کم کرتے ہیں، ہم کرٹیسائز زیادہ کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا تھا کہ وہ ہوتا نا اردو میں جب کہتے ہیں کہ تنقید برائے تعمیر، ایک ہوتا ہے تنقید برائے تنقید، ہمارا زیادہ جو رہتا ہے وہ تنقید برائے تنقید ہی اکثر رہتا ہے۔ تو ان سارے حالات میں مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ابھر کے آئے، کوئی چاہے اپنی کتاب افسانہ ہو، کوئی افسانہ نگار یا شاعری ہو، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تو بڑی فخر کی بات ہوتی ہی ہوتی ہے، مگر یہ ایک عجیب کشمکش کی بات بھی ہوتی ہے زندگی میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس صورتحال کو کوپ اپ کرنے میں جو عادل صاحب نے کام کیا ہے وہ قابل داد ہے، قابل فخر ہے۔ آدمی ہر حال میں
ہر حال میں تھا ذات سے ہارا ہوا آدمی ہر حال میں تھا ذات سے ہارا ہوا کی عطا جس نے بشر کو کامرانی وہ رسول